السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ، ہم نے گزشتہ لیکچر میں جمع مذکر اور مؤنث سالم کو ہم نے پڑھا تھا۔ الحمدللہ بہت آسان تھا اور الحمدللہ آپ کا رسپانس بھی اچھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے میں آسانی عطا فرمائے اور مجھے سمجھانے میں آسانی عطا فرمائے۔ یہ بغیر اللہ کے کرم اور اس کے فضل کے یہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے مجھے بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو میرے سمجھانے سے سمجھ آ جائے، اور اللہ کرے کہ آپ کے جو ذہن میں جو کہیں کوئی گرا ہے تو وہ کھل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھنے سمجھانے میں آسانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم جمع کی دوسری قسم دیکھیں گے جو میں نے آپ کو اس دن بتائی تھی۔ تو جمع تقسیم ہوتی ہے دو حصوں میں، ایک کو ہم کہتے ہیں سالم اور ایک کو ہم کہتے ہیں مکسر۔ مکسر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹا ہوا، اور سالم کا مطلب ہوتا ہے سالم۔ اس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی ایک، کہ اگر ہم مسلمون لفظ کو جمع سالم میں لے کے جائیں گے تو اس کے ساتھ صرف واو اور نون کا اضافہ ہوگا، جبکہ آخر پیچھے پیش آ جائے گی، وہ جو تنوین ہوگی وہ ہٹ جائے گی۔ انشاءاللہ یہ تنوین اور سنگل حرکت کی ہم جو بحث ہے اس کو نیکسٹ لیکچر میں سمیٹ دیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، کیونکہ اسماء ڈیفرنٹ اقسام کے ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس دن یہ تمام اقسام پڑھ لیں گے۔ اور مکسر کیا ہوتی ہے؟ جیسے لفظ ہے کتاب، اب کتاب کی جو جمع بنے گی وہ مکسر بنے گی۔ اس کو میں بناؤں گا، تنوین لگا رہا ہوں، ابھی آپ دیکھیں میں تنوین لگا رہا ہوں کہ میں اس ٹاپک کو آج تھوڑا سا ٹچ دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر عربی کے ہر لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس ٹاپک کا مسئلہ ہم ایک لیکچر کے بعد حل کریں گے۔ اس کے بعد ایک لیکچر آئے گا جس میں ہم وسعت پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو اسم کو پہچاننے کے لیے 3 باتیں بتائی تھیں، اس کا جنس، اس کا عدد، وسعت اور اعراب، 4 باتیں۔ جنس ہم کر چکے، عدد آج مکمل ہو جائے گا، وسعت ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اس کے بعد ہم اعراب میں داخل ہوں گے۔ اعراب سے پہلے میں آپ کو ایک خاص ٹاپک پڑھاؤں گا جس کا بنیادی مقصد ہوگا کہ یہ جو آخر میں جو تنوین اور یہ چیزیں ہیں اس کی کیا تقسیم ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ کتاب ان کی جمع بنتی ہے کتبن۔ اب آپ غور کریں تو کتاب ان سے کتبن بن گیا، کہ اس میں جو لفظ تھے وہ تھے کاف، تا، الف اور با، جبکہ یہاں ہے کاف، تا اور با، بیچ میں سے الف جو ہے وہ غائب ہو گیا، تو اس کا مطلب جو بنیادی واحد تھا وہ ٹوٹ گیا، اسے کہتے ہیں مکسر، جمع مکسر ہونا۔ یہاں پہ ایک اور میں آپ کے سامنے ایک چیز واضح کر دوں، اشیاء کہ جتنی بھی یعنی جو بھی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کی جمع مکسر آتی ہے۔ اچھا، اس میں اشیاء کو تھوڑا سا میں ڈیفائن ایسے کرتا ہوں، یہ آپ کو عربی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ملے گی، عاقل یا غیر عاقل۔ یہ دو آپ کو ٹرمنالوجیز ملیں گی آگے انشاءاللہ، ہم اس کو استعمال بھی ہو سکتا ہے کہیں کہیں کریں گے۔ تو عاقل جو چیز ہوتی ہے جس میں عقل ہوتی ہے اسے عاقل کہتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف انسان آتے ہیں اور فرشتے، یہ عاقل ہیں۔ باقی تمام سب غیر عاقل ہے۔ اس میں آپ کے یعنی اس میں جانور بھی شامل ہیں، جانور، اور اس میں چیزیں بھی شامل ہیں، یہ تمام غیر عاقل کہلاتی ہیں اور یہ عاقل کہلاتی ہیں۔ تو عاقل کی یعنی انسان کی جو صفات ریلیٹڈ ہیں، جب وہ ان کی جمع بنائی جاتی ہے تو وہ جمع سالم بنتی ہے، جمع سالم۔ اور غیر عاقل کی جو جمع بنائی جاتی ہے وہ موسٹلی، دیکھیں ہمیشہ موسٹلی کو ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے کوئی ایکسیپشن بھی ہو سکتا ہے کوئی مستثنا ہو سکتا ہے کچھ ایسے الفاظ ہوں جو جمع سالم بھی بنتے ہوں، ہو سکتا ہے، ہوگا، یہ ایسا ہے بھی، میں آپ کو اس کی چند ایگزامپل دوں گا بھی، لیکن موسٹلی یعنی آپ کہہ لیں 99% جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر بنتی ہے، مکسر، ٹوٹی ہوئی۔ یعنی اس کی جو چیزوں کی، جیسے کتاب، کتب، قلم، اقلام، یعنی قلمون نہیں ہوگا، اقلام۔ اس کے بعد اب اچھا، اور ایک اور بات، عقل میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی جمع مکسر بنتی ہے، تو یہاں پہ بھی وہی پرسنٹیج، یہاں پہ تھوڑی سی کم کر لیں، 98 اور 7% جمع سالم ہی بنیں گے، 2-3% ہیں جو مکسر میں بن جائیں گے، یہ بات۔ لیکن جمع مکسر کا جو ٹاپک ہے یہ سٹڈی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سٹڈی کے ساتھ تعلق ہے۔ دیکھیں جمع سالم آپ نے پہچان لیا کہ واو نون جس میں آ رہا ہے وہ جمع سالم ہوتا ہے، اور جس میں واو نون نہیں ہوگا وہ جمع مکسر ہوگا۔
آپ کو اس بک میں چارٹ ملیں گے جس کو میں یہاں پکچر میں ڈالوں گا سائڈ پہ، میں کوشش کروں گا پکچر میں آ جائیں، جیسے قلم اقلام، لیکن اس میں جو انہوں نے آخر میں جو لفظ ہے وہ خالی چھوڑا ہوا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں دی ہے، جیسے قلم اقلام، ذکر اذکار، وقت اوقات، شعر اشعار، فعل افعال، ولد اولاد، مال اموال. آپ دیکھیں ولد عاقل ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کی جمع اولاد، مال اموال، شخص اشخاص، اب شخص بھی عاقل ہوتا ہے، جبل جبال، بحر بحار، کلب کلاب، کریم کرام، اب کریم بھی عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، شدید شداد، قلب قلوب، امر امور، باب ابواب، سبب اسباب، عمل اعمال. اب یہ دیکھیں یہ تمام جو اردو میں استعمال، وزن اوزان اردو میں بھی استعمال، اسم اسماء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مرد امراض اردو میں استعمال ہوتا ہے امراض، اس کے بعد صوت اصوات یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، طفل اطفال یہ بھی اطفال یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عبد عباد یہ عربی کا لفظ ہے، عبدن کی جمع عباد، عبد بھی غیر عاقل ہے. اس کے بعد ہے طویل طوال، غلیظ غلاظ، شریف شراف، بیت بیوت، وجہ وجوہ، اور پھر رسول رسل، اس کے بعد ذنب ذنوب، حد حدود، صحیفہ صحف، کافر کفار. اب کافر کی 2 جمع ہو گئی، کافرون بھی اور کفار بھی. اس کے بعد تاجر تجار، خادم خدام، کافر کفار، غریب غربا، شریک شرکا، نبی انبیاء، غنی اغنیاء. اب یہ دیکھیں کہ اور آپ جب ان کو پڑھیں گے نا آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جمع ہے، کیونکہ ہوگا یہ کہ جب اب قرآن دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ عربی آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، ہمیں بس اس کو پہچاننا ہے. میں آپ یعنی مور دین 99% مجھے امید ہے کہ ہم اردو سے عربی میں نہیں جا رہے بلکہ عربی سے اردو میں آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ وہ آیت مبارکہ حدیث مبارکہ جو لکھی ہوئی ہوگی اس میں جو اس جمع کے آگے پیچھے جو چیزیں ہوں گی وہ بتا دیں گی کہ یہ جمع ہے. یعنی اگر وہ سالم نہیں بھی ہوگی تو اس کے آگے پیچھے ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو ہمیں بتا دیں گی کہ یہ جمع ہے، اور انشاءاللہ اس کو آپ پہچان لیں گے. بالکل بھی اپنے اوپر آپ نے وزن نہیں لینا. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، دنیا کے کتنے کاموں پہ آپ نے ہاتھ ڈالا، مجھے امید ہے کبھی ہار نہیں مانی ہوگی آپ نے. آپ تجارت کے لیے نکلے، آپ نے زور لگا دیا ہوگا، ناکام بھی ہوئے ہوں گے پھر بھی آپ لگے رہے. اس کے بعد آپ پڑھائی میں ہم رہے اور ہم نے کبھی ہار نہیں مانی. مشکل سے مشکل ٹاپک آ گیا، ہم نے ہر حال میں اسے سیکھا، حل کیا. کیوں؟ ہمیں مستقبل کی فکر تھی کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے کچھ کرنا ہے. تو عربی میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے، ایسا نہیں کہ سب حلوہ ہوگا، کہیں تھوڑا سا کڑوا بھی آئے گا، تھوڑا سا مشکل بھی آئے گا، لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل دی ہے، یہ احسان ہے اللہ پاک کا. انسان کے لیے مشکل کچھ نہیں ہے، تھوڑی سی محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے، تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی نسل کے لیے عربی سیکھیے. یہ آپ عربی اپنے لیے نہیں سیکھ رہے، آپ اپنی نسل کے لیے سیکھ رہے ہیں. ہمیں عربی آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا پائیں گے، ان کو سکھا پائیں گے کہ عربی کیا ہوتی ہے. یقین جانیے اس نیت سے سیکھیے کہ آپ اپنے لیے نہیں سیکھ رہے بلکہ آپ نے اس کو آگے شفٹ کرنا ہے، آگے ٹرانسفر کرنا ہے اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے بچوں میں، جہاں ہو سکتا ہے آپ سے. تو اس لیے اس ٹاپک کو بھاری نہیں لینا. اس ٹاپک کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، اس ٹاپک کا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن یہی ہے کہ آپ کو جملے ہی بتا دیں گے کہ یہ جمع ہے. اور یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو آہستہ آہستہ اسٹڈی بائی اسٹڈی آتا جاتا ہے. میں نے بھی شروع کی تھی، میں نے اس کو دھیان ہی نہیں دیا تھا جب میں نے پہلا لیکچر اس کا لیا تھا، تو میں نے بھی اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ یہ کوئی اتنا مشکل ٹاپک نہیں ہے، یہ اسٹڈی کے ساتھ آئے گا. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے، ہم مشقیں کریں گے، ہم جملے بنائیں گے تو انشاءاللہ اس میں آئیں گے. میں جملے آپ سے دونوں طرح کرواؤں گا، اردو سے عربی بھی کروایا کروں گا اور عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن بھی کرواؤں گا، تاکہ دونوں پریکٹسز ساتھ ساتھ ہوں انشاءاللہ باذن اللہ. تو جمع مکسر، اب اس میں آپ کو چند چھوٹی چھوٹی چیزیں مزید بتاتا ہوں. اس ٹاپک میں بیسیکلی آپ کو صرف تعارف کروانا تھا کہ جمع مکسر ہوتا کیا ہے. تو یہ بروکن ہوتا ہے. اب اس میں ایک میں لکھتا ہوں آپ کو، رجلن کی جو جمع ہے وہ ہوتا ہے رجالن. اب اس کی مؤنث بہت مختلف ہے، یعنی رجلن کی مؤنث آپ نے رجلتن نہیں بنانی، اس کی بنے گی امرأتن. اس کو ذہن میں رکھ لیے، امرأتن. اس کی جمع ہوتی ہے امرأتن. امرأتن کا مطلب ہوتا ہے عورت، اور اس کی جمع بنے گی نساء. اس کی جمع کیا بنے گی؟ نساء. امرأتن کی جمع نساء. اب عالم،
عالم جہان، اس کی جمع بنتی ہے عالمون. اب دیکھیں یہ وہ ایکسیپشن ہے کہ جو میں نے بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا کہ غیر عاقل ہے. عالم جہان ایک غیر عاقل چیز ہے لیکن اس کی جمع سالم بن رہی ہے. تو یہ ایکسیپشنز ہیں، اس لیے آپ کو بتا دیا کہ یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اس لیے آپ کو میں نے یہ بتا دیا. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جمع مکسر کی کوئی خاص علامت، کوئی اس کا قاعدہ بنانے کا نہیں ہے. یہ ایک انتہائی سمپل سا ٹاپک ہے. اس کو بس آپ اس بک میں دیکھ لیجئے گا، پیج نمبر 34 35 اس پیج میں آپ اسے دیکھیے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ سب تو آپ کو آتے ہیں. جیسے اس میں منظر، مناظر، میت، موتھا، مرید، مردہ، مذہب، مذاہب، مسجد، مساجد، عقیدہ، عقائد، یہ سب وہ ہیں جو اردو میں موجود ہیں. دیکھیں آپ کی اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ ان میں سے اکثر اردو میں موجود ہیں. تو آج کا یہ ٹاپک انتہائی مختصر تھا، صرف میں آپ سے تعارف کروانا چاہتا تھا اس کا کہ جمع مکسر کیا ہوتا ہے. تو آج انشاءاللہ ہمارا جمع کا ٹاپک مکمل ہو گیا. اس مکسر کو آپ نے بالکل بھی اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا انشاءاللہ. یہ میں آپ کو پریکٹس کے دوران مکمل کروا دوں گا، آپ کو خود ہی یاد ہو جائے گا. اور دیکھیے ویکیبلری جو ہوتی ہے اس کا کوئی یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈکشنری ہم لے کر بیٹھ جائیں اور یاد کرنا شروع کر دیں. نہیں، یہ جیسے جیسے جملے بنتے جاتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ لکھتے ہیں. اب دیکھیں آج میں نے آپ کے سامنے امرأۃ لکھا، نساء لکھا، رجل، رجال، عالم. تو اس طرح سے ویکیبلری ہماری ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی نوٹ بک پہ یہ چیزیں ضرور لکھیے گا، کیونکہ جب آپ کی قلم سے گزرے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ جو مشقیں بک کے اوپر دی ہوئی ہیں پلیز انہیں یہیں پہ بک کے اوپر ضرور حل کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے، وہ بھی صرف اس پہ آپ کو تعارف کروایا جائے گا اور ایک چیز بنائی جائے گی. پھر انشاءاللہ جو اہم ترین عربی کا ٹاپک ہے وہ ہے اعراب کا ٹاپک. یعنی یوں سمجھ لیں کہ عربی اعراب کے اوپر ہی کنسسٹ کر رہی ہے. اعراب عربی کے پلرز ہیں. جب اعراب ہم نے کر لیا تو سمجھے عربی کی ہم نے پلرز کھڑے کر دیے، بس پھر اس کے اوپر چھت ڈالنی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ ایک دو لیکچرز کے بعد ہوگا. آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، ویڈیو کو دیکھیے، پھیلائیے، آگے شیئر کیجئے، مشقیں حل کیجئے. نیچے لنکس پہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں اور یہ کچھ کمپیوٹرز کے ایشو ہیں، اگر اس میں آپ کو پوائنٹس اور یعنی یہ چیز ان پوائنٹس کو اگنور کر دیں آپ، انشاءاللہ آپ کو آؤٹ پٹ مل جاتی ہے کہ آپ کا سوال، آپ کا جواب درست ہے یا غلط ہے، کیونکہ میں اس میں آنسر کی میں ڈال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسی طرح اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. آمین یا رب العالمین.